اللہ کے محبوب کے ہم پہ بہت احسانات ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر کے نیت باندھ لی، اور ساری رات گزر گئی، ہچکی لے لے کر کے رو رہے ہیں، اور صبح سیدی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے بلانے کے لیے تشریف لے آئے۔ فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے ساری رات اللہ کے حضور عبادت میں اور رونے دھونے میں گزار دی۔ فرمایا مجھے اپنی امت کا بہت فکر ہے، اور جس وقت آخری وقت آیا دنیا سے جاتے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے، جبرائیل آئے، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے ملاقات کے مشتاق ہے، تشریف لے چلیں۔ اسرائیل باہر کھڑے ہیں، آج تک میں نے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی سے اجازت نہیں لی، لیکن جبرائیل فرماتے ہیں مجھے اللہ کا حکم ہے کہ اگر میرا یار کہے گا تو اسرائیل اندر جائے۔ پوچھنا، اجازت لینا، تو جس طرح آپ حکم فرمائیں۔ تو ان کی گفتگو سننے کے بعد سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبرائیل جاؤ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آؤ کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ ذرا آپ تصور کریں کہ آخری وقت میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری امت کے لیے اللہ سے پوچھ کے آؤ۔ جبرائیل جاتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب میرے یار سے کہہ دو کہ ہم آپ کو خوش کر دیں گے، امت کے معاملے میں آپ کو خوش کر دیں گے۔ تو پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جبرائیل ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ 2 چاند گزر جاتے تھے۔ کتنے جی؟ 2 چاند کا مطلب کیا ہوا؟ 2 مہینے۔ اور تیسرا چاند طلوع ہو جاتا تھا، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اور جس دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری دن جو دنیا میں گزار کے تشریف لے گئے، اماں جی فرماتی ہیں کہ اس رات میں ہمارے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ چراغ میں اتنا تیل ڈلتا ہے، فرمایا اتنا تیل بھی ہمارے گھر میں نہیں تھا۔ میں نے ساتھ والوں سے اتنا کا تیل ادھار لے کر کے چراغ روشن کیا تھا۔ لیکن ہمارے لیے کتنی دعائیں کی ہیں۔ آپ سعودی عرب چلے جائیں، اللہ آپ سب کو لے جائے، اپنا گھر دکھائے، اپنے محبوب کا شہر دکھائے۔ پوری دنیا میں فروٹ نہیں، لیکن مدینہ اور مکہ میں ایسا فروٹ ہے جو آپ یہاں نہیں دیکھتے۔ یہ آقا کی دعائیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ہم سے محبت تھی، ایسی شدید محبت کہ آخری ایک ہی حج کیا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنی زندگی مبارک میں ایک حج کیا ہے۔ اور عرفات کا میدان ہے، اپریل کا مہینہ ہے، گرمی ہے، اور 11 بجے کے قریب 10:30 11 بجے کے قریب سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے اوپر سوار ہیں۔ اونٹ کی سواری آرام دہ نہیں ہوتی، ایسے کر کے بیٹھتا ہے انسان، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے لیے، اللہ میری امت کے حال پہ رحم فرما دے، امت کی بخشش مغفرت فرما دے۔ اتنا روئے ہیں کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور یہ دعا مسلسل اثر وقت تک کرتے رہے۔ دنیا میں آپ کو کوئی ماں ایسی نہیں ملے گی، کوئی باپ ایسا نہیں ملے گا جس نے دھوپ کے اندر اونٹ کے اوپر بیٹھ کر کے اپنے بیٹے کے لیے کوئی دعا کی ہو، لیکن آقا رحمت للعالمین نے ہمارے لیے
اتنی لمبی دعائیں کی ہیں. تو یہ ربیع الاول کا مہینہ، میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں، اب بھی کہتا ہوں کہ یہ ہمیں پیغام دے رہا. یہ پیغام ہے کہ سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح میرے محبوب نے زندگی گزاری، اس طرح زندگی گزارنے کے لیے کوشش کرو. اگر مسواک کے ساتھ وضو نہیں کر رہے تو کوشش کرو کہ مسواک کے ساتھ وضو ہو. 27 نمازوں کا زیادہ ثواب ہے. مسئلے مسائل میں نہ پڑھو کہ یہ کیا ہے، ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی، ہے جی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعہ آپ سے عرض کر کے تو پھر انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ میں جب روک لیا گیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لا رہے تھے، تو حدیبیہ کے مقام کے اوپر روک لیا کہ آپ کو حج نہیں کرنے دینا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا، کیونکہ ان کے چچا بھی وہاں تھے، بہت بڑے کاروباری تھے، بڑا بزنس تھا، رشتہ داری کافی تھی. تو حضرت عثمان غنی ویسے بھی بہت ٹھنڈے مزاج کے تھے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ جاؤ، جا کر کے ان سے بات کرو کہ بھی ہمیں حج کرنا ہے، حج کر کے واپس چلے جائیں گے، عمرہ کرنا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب تشریف لے گئے تو رات ہو گئی، سفر تھا. تو رات قیام کیا اپنے چچا کے گھر. تو صبح کو مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے، ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. تو اس وقت مکے میں یہ رواج تھا کہ جس کی تہمد زمین کے اوپر زیادہ گھسٹتی تھی وہ بہتا چودھری تھا. جتنا کوئی بہتا چودھری امیر تھا اس کا تہمد اتنا زمین کے اوپر گھسٹ کے چلتا تھا. اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہاں آدھی پنڈلی یہاں تک تہمد تھا. تو چچا نے کہا عثمان یار یہ تہمد ذرا نیچے کر لو. انہوں نے سنی انسنی کر لی کہ یار میں تو بات چیت کرنے کے لیے آیا ہوں، چلو چلتے ہیں. راستے میں دوسرا بھتیجا ملا، اس نے کہا چچا یہ ذرا تہمد تو نیچے کر لو. اس کو بھی ایسے بات چیت میں پرواہ نہیں کی، سنی انسنی کر دی. اس کے بعد جب تیسرے بندے کے پاس گئے اس نے بھی کہا عثمان یار یہ تہمد تو نیچے کرو. حضرت عثمان غنی ٹھہر گئے. فرمایا تم نے میرے ساتھ جانا ہے، بات چیت میں شامل ہونا ہے، تو اس کی بات نہیں کرنی. یہ تہمد میرے آقا، میرے استاد محترم، میرے پیر و مرشد، میرے رہبر، میرے سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ ان کی ادا ہے جو میں اپنا رہا ہوں. یہ تہمد یہی رہے گا. تو یہ ہے محبت، یہ ہے جس طرح کہتے ہیں آئیڈیل، کہ میرے آئیڈیل، ہم سب کے آئیڈیل محمد عربی ہونے چاہیے.